لوگ کئی سالوں سے یہاں ہیں. بہت بہت شکریہ. تکمیل زندہ باد. تکمیل کا مشن ہے ٹو پرووائڈ ایجوکیشن ٹو آؤٹ آف اسکول چلڈرن. یہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات. جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہو اس وقت کوئی بچہ بھی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول نہ ہو، اور خاص کر وہ بچے جو کہ ریموٹ ایریا کے اندر رہتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ، الیکٹرسٹی اور اسکول سسٹم ہے ہی نہیں. حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا ملک ہماری سرزمین ہے. کشور ایسے شاہباد. بچوں کا تعلیم یافتہ ہونا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پاکستان جیسے غریب ملک میں یونیسیف کے ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 22.8 ملین بچے اسکولوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں پسماندہ علاقوں میں تعلیم سے محروم بچوں کے لیے بچوں کو تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے سرگرم تنظیم تکمیل کی جانب سے امریکہ کے شہر ڈیلس میں ایک فنڈ ریزنگ تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی پرائیڈ آف پرفارمنس ہلال امتیاز پاکستان کے مشہور پاکستانی سکرپٹ رائٹر، ٹیلی ویژن پریزنٹر، طنز و نگار، مزاح نگار اور کبھی کبھار اداکار جناب انور مقصود صاحب تھے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نام مجھے بڑا پسند آیا، تکمیل. مطلب آپ اگر کوئی بھی کام شروع کریں جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، تو بیسیکلی تو اس کا نام ہی بہت اچھا ہے. مزید تفصیل ڈیلس ٹیکساس سے چلتا ٹی وی کے منیر احمد کی اس رپورٹ میں. اور تکمیل نے آج جو یہ ایونٹ رکھا ہے یہ آف کورس قابل تعریف ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بہت ہی اچھا کاریہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پر. بیسٹ تھنگ ٹو ڈو فار پاکستانی پاپولیشن اینڈ پیپل، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تعلیم کی جو بہت کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کم سے کم ہم کوئی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کریں گے. کہ نہ صرف ہم انور مقصود صاحب سے ملاقات کریں گے بٹ ایک بہت ہی اچھے کاز کے لیے بھی ہم بات چیت کریں گے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے تکمیل کے فاؤنڈر ڈاکٹر شاہد قبر کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم مہیا کی جا سکے. جو لوگ سن رہے ہیں، جو آپ ہیں، خاص کر جو US کے اندر لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم ہے. تکمیل ایک ایسا کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر جو بہت کم آرگنائزیشن کرتی ہیں. پاکستان میں بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اور کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور جب تک بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی وہ معاشرے میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے جیسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فاؤنڈنگ اور چیئرمین جہاں پہ تکمیل فاؤنڈیشن کے، تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا جو گول ہے 2025 کے اندر آلموسٹ تقریباً تمام بچوں تک ریچ کرنا اور ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، تو اسی سلسلے میں جہاں پہ جو انور مقصود صاحب ہیں جن کو معاشرے کے اندر جانا جاتا ہے، ادبی دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، تو جہاں پہ ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پورا ڈیلس جہاں پہ امت آیا ہے، تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں. جی تھینک یو سو مچ. گول تو ہمارا یہ ہے کہ ایئر 2047 جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہو اس وقت کوئی بچہ بھی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول نہ ہو، اور خاص کر وہ بچے جو کہ ریموٹ ایریا کے اندر رہتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ، الیکٹرسٹی اور اسکول سسٹم ہے ہی نہیں ہے. اس مشن کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2017 میں ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے، 50 بچوں سے لے کر ایک اسکول تک. اب 6 سال کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس 150+ اسکول ہیں اور 5000 سے زیادہ بچے ہیں، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. جو ہمارا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. جب ہم سب مل کے ایجوکیشن پہ کام کریں گے تو اس وقت جب آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات ہوگی اور جب ریموٹ ایریا کے بچوں کی بات ہوگی تو اس وقت ہم کہ یہ کہہ سکیں گے جی کہ ہم اس مسئلے کو ہم حل کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے مل کے ہی ہم کریں گے. یہ اکیلا آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں اور اس مشن کا حصہ بنیں تاکہ پاکستان کو 21st سینچری تک لے کے جانے کے لیے ہم آنے والی جنریشن کو ہم تیار کریں. تھینک یو. ہم نے دیکھا ہے کہ تکمیل ایک ایسا کام کر رہی ہے یعنی ایک ایسا کیوریکولم اس نے ڈیزائن کیا ہے بچوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں اور ڈیجیٹلی جو ایکسیسیبل نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ بہت ہی یونیک ہے ان اے سینس کہ جن بچوں کو ہم
پکڑ رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, یہ بچے ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کے پاس اسکول نہیں ہے. یہ بچے 5 سے 15 سال کی ایج کے ہیں, یہ آلریڈی اسکول بس مس کر چکے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے, سولر انرجی کا استعمال کرتے ہوئے, ڈیٹا کا اور اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ان بچوں کو 5 سال کی جو تعلیم ہے وہ ہم 1 سال کے اندر دیتے ہیں. جب 1 سال کے اندر 5ویں کر جاتا ہے تو پھر 1.5 سال میں ہم ان کو 8ویں کلاس تک کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فارمل اسکول میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر سوشل ایموشنل لرننگ, اسٹیم ایجوکیشن, ڈیٹا سائنس کو بہت ساری چیزیں کرواتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی ارننگ شروع کر دے, نہ صرف اپنی ارننگ شروع کرے بلکہ اپنے اس گاؤں میں جو گاؤں صدیوں سے ان پڑھ ہے وہ آنے والے بچوں کو وہ پڑھانا شروع کر دے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. جبکہ یو ایس اے بورڈ آف ڈائریکٹر تکمیل ساجدہ احمد نے تکمیل تنظیم کے بارے میں تفصیل سے بتایا. ہمارے ساتھ اس وقت ساجدہ بورڈ آف ڈائریکٹر تکمیل موجود ہیں. جی آپ تھوڑا سا بتائیے گا. السلام علیکم, مائی نیم از ساجدہ احمد, اور میں نے تکمیل جوائن کیا تھا بیکاز تکمیل کا مشن ہے ٹو پرووائڈ ایجوکیشن ٹو آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو دیر 26 ملین چلڈرن ہو آر آؤٹ آف اسکول ان پاکستان اینڈ دے آر ان رورل ایریاز. تو جہاں پہ کوئی ان کی اسکولز نہیں ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہاں پہ ہم بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. اینڈ دیٹ از آور مشن ٹو ایجوکیٹ ایز مینی کڈز ایز وی کین. چلتا ٹی وی کی طلت خان سے بات کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا, deeply honored to be here today and to do our level best. It's an opportunity for us کہ ہم آج انور مقصود صاحب سے ملاقات کر سکیں گے. ایجوکیشن سبھی لوگ جانتے ہیں, چاہے وہ خواندہ ہو نا خواندہ لوگ, کہ تعلیم کتنی اہم ہے. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے. تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور ماشاءاللہ انور مقصود جیسی پرسنالٹی آ رہی ہے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں, تو وہ سمجھدار آدمی ہے بہت زیادہ. تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسے ہی پروگراموں میں شرکت کریں گے یا پروموٹ کریں گے جن کا سچ مچ کوئی مقصد ہے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے بینش اکرام کا کہنا تھا کہ معاشرے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. کہ ماشاءاللہ سے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو جس انسان کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن ہماری یہی کوشش ہوتی ہے, امریکہ میں جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. جبکہ سومی حسین نے بھی لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی. سب ڈونیٹ کریں گے, یہ ایک بہت اچھا موقع ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے. اور آئی ایم گلیڈ کہ ایک بہت بڑی پاکستانی ہستی جن کا بہت بڑا نام ہے انور مقصود صاحب, وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے جسٹ بیکاز کہ یہاں پر ایک بہت اچھا فنڈ ریزر ہو سکے. پلیز میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اس طرح کے ایونٹس میں آیا کریے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. اس موقع پر جناب انور مقصود صاحب نے بھی طنز و مزاح سے بھرپور طریقے سے اپنا کلام پیش کیا. عام پاکستانی دوسرے ملکوں میں محنت کرتا ہے, ایمانداری سے کام کرتا ہے, 14 اگست کو اپنے گھروں پر پاکستانی جھنڈا لہراتا ہے اور کمائی ہوئی دولت پاکستان بھیج دیتا ہے. ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب یونائٹڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اس سال کا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہا ہے. آئی ایم ایف ایک ذلت ہے. ذلت امریکیوں کی تقدیر میں لکھی ہے مگر اٹھاتے پاکستانی. یہ امریکہ جو ہے کسی کو غریب ملک ہے, یہ ہر ملک میں پیس چاہتا ہے. پیس جب اس کو اس ملک کا پیس مل جاتا ہے لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی اور یہ ایک کامیاب تقریب تھی جو رات گئے تک جاری و ساری رہی.